اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین، آج ہم آپ کو حضرت کمیل بن زیاد نخعی یمانی کی جن کے نام سے دعائے کمیل مشہور ہے کی زیارت کرانے جا رہے ہیں، اور کمیل بن زیاد کا تعارف اور فضائل بھی بیان کریں گے۔ تو یہ ایک عظیم شخصیت تھی اور حضرت علی علیہ السلام کے شجاع اور وفادار صحابی تھے، اور حضرت کمیل بن زیاد نخعی کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ہجرت سے 1 برس قبل ولادت ہوئی، بعض علماء نے کہا ہے کہ 7 برس قبل ہجرت کے، اور بعض نے کہا ہے کہ 14 برس قبل ہجرت کے آپ کی ولادت ہوئی، لہذا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور اصل میں جو ان کا تعلق ہے وہ یمن سے تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کوفہ کیسے آئے؟ تو جب مولا علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خود حضرت رسول خدا کے حکم کے مطابق یمن تشریف لے گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہاں پر حضرت امیر المؤمنین کی تبلیغ کے نتیجے میں جناب کمیل اسلام لائے اور مولا کائنات کی تبلیغ کی برکت سے مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد خلافت ثالثہ کے دور میں جلا وطن ہوئے، اور مولا کے موفق ترین اصحاب میں سے اگر کچھ اصحاب کو گنا جائے تو ان میں سے ایک حضرت کمیل ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے ان کو حدیث حقیقت بھی بیان فرمائی۔ اس وقت کہ جب مولا علی علیہ السلام نے جناب کمیل کا ہاتھ تھاما رات کے اندھیرے میں اور تنہائی میں کوفہ کے باہر گئے، تو اس وقت جناب کمیل مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں کہ ما ہی الحقیقت، حقیقت کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے حدیث حقیقت بیان فرمائی، اور جب مولا علی علیہ السلام نے حدیث حقیقت میں حقیقت کو بیان کرتے وقت زیادہ تعمل سے کام لیا اور ذرا رکے، اور جناب کمیل کو کہا تمہارا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب کمیل نے یہ جملہ فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ الستو صاحب سر، کہ کیا میں آپ کا رازدار صحابی نہیں ہوں؟ تو اس حدیث کے مطابق مولا کائنات نے منع نہیں فرمایا، اور یہ سب سے بڑا تمغہ ہے، بڑا امتیاز ہے جناب کمیل کے لیے کہ کوئی شخص مولا کائنات کا صحابی سر ہو۔ اور جناب کمیل شہر ہیت کے گورنر بھی رہی ہیں مولا کائنات کی طرف سے، اور علامہ ذہبی نے جو اہل سنت کے محدث اور رجالی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جو لفظ حضرت کمیل کے لیے استعمال کیے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شریف انسان تھے، ایک بہت بلند مقام رکھتے تھے، اگر کوئی بات کہتے تو مانی جاتی تھی، اور یہ ثقہ اور قابل بھروسہ اور عبادت گزار تھے۔ اور جناب کمیل 79 یا 90 سال کی عمر میں شہید ہوئے، اور واقعہ کربلا کے وقت یہ زندہ تھے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب زندہ تھے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی نصرت کیوں نہیں کی؟ تو اس حوالے سے تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ حضرت قمبر کے ساتھ ابن زیاد کی قید میں تھے کوفہ میں، اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا، اور دعائے کمیل آپ ہی سے روایت ہوئی ہے جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی، اور اس دعا کا تعلیم فرمانا بھی ایک اہمیت کا حامل ہے کہ کتنی اہمیت تھی جناب کمیل کی مولا علی علیہ السلام کی نگاہوں میں۔
اور یہ شہید اس طرح ہوئے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حجاج ابن یوسف کوفہ کا گورنر بنا اور حجاج بن یوسف کو پتا تھا کہ حضرت کمیل بن زیاد نخعی مولا کائنات کے سچے صحابیوں میں سے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ کمیل بن زیاد کو ڈھونڈ کے لاؤ تاکہ اس کو قتل کیا جائے، کیونکہ حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران تھا اور وہ سادات فاطمی، علوی سادات اور اصحاب ائمہ کو چن چن کر مرواتا تھا، اور اس نے ایسا کیا۔ جب حضرت کمیل کے قبیلے والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے حضرت کمیل کو چھپا دیا، حوالے نہیں کیا۔ تو حجاج نے جناب کمیل کے قبیلہ و خاندان کا وظیفہ بند کر دیا اور مشکلات ڈالنا شروع کر دیا۔ تو جب جناب کمیل کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے خود کو حجاج بن یوسف کے حوالے کیا کہ اب میری عمر بہت کم رہ گئی ہے، چند ایام رہ گئی ہیں، تو یہ اچھا نہیں ہے کہ میری وجہ سے میرے قبیلے والے، میرا خاندان مشکل میں پڑ جائے۔ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچے تو وہاں پر جناب کمیل نے کہا کہ مجھے پتا تھا، کیونکہ مجھے مولا کائنات نے خبر دی تھی کہ تیرا قاتل حجاج بن یوسف ہوگا۔ حجاج بن یوسف یہ سن کر غصے ہوتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ تو اس طرح آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے، اور آپ کا مرکز جو ہے یہ مسجد حنانہ کے قریب ہی ہے، جہاں زائرین زیارت کے لیے بڑی تعداد میں آتے ہیں، اور یہ مرکز حرم امیر کائنات علی علیہ السلام سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔